السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں حاضر ہیں۔ مارگلہ ایونیو کے بارے میں بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شروع میں تو لوگ سمجھ رہے تھے مارگلہ ایونیو 2017 کے قریب سنجانی کے مقام سے نکلنے والا ایک راستہ ہے جو D12 پہ ختم ہو جائے گا، لیکن حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کی لمبائی تقریباً 33 کلومیٹر بنتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو اس کے راستے کو سمجھنے میں مشکلات آ رہی ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں کہاں سے گزرے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو اس چیز کا احاطہ کرواؤں یا سمجھانے میں آپ لوگوں کی مدد کروں کہ دراصل مجوزہ مارگلہ ایونیو کن کن مقامات سے گزرے گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مارگلہ ایونیو مستقبل میں ہونے والے جن جن جگہوں سے یہ علاقوں سے گزرے گی وہاں ہونے والے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں اس کا اثرات، اور اس کے علاوہ رنگ روڈ سے متصل ہونے کا اس کا کیا اس کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ممکنات ہو سکتے ہیں، یا یہ اس کا حصہ کیوں ہے، تو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ مارگلہ ایونیو سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ اس کی تعمیر سے لے کے اور انشاءاللہ اس کے مکمل ہونے تک وقتاً فوقتاً ویڈیوز پوسٹ کرتا رہوں گا۔ تو جناب کوئکلی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارگلہ ایونیو جو ہے وہ کہاں کہاں سے گزرے گی۔ یہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں GT روڈ N5، یہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے شروع ہوگا مارگلہ ایونیو آلموسٹ جہاں پہ سنجانی انٹرچینج بن رہا ہے، اور سنجانی انٹرچینج کی ہمیں کیا ضرورت ہے یا یہ کیا بنا ہوا ہے ابھی موجودہ N5 کے پاس سنجانی انٹرچینج کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ رنگ روڈ کا آپ کا ایک حصہ ہے اور یہ بڑے اہم جگہ پہ انٹرچینج دیا گیا ہے۔ رنگ روڈ کے اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ N5 ریڈیو پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور یہ جا کے ختم ہوگی سنجانی انٹرچینج پہ۔ اسی سنجانی انٹرچینج سے جو ایک روڈ بنائی جا رہی ہے اس کا نام مارگلہ ایونیو ہے، جو کہ مارگلہ کے پہاڑیوں سے گزرتی بھی اور 12 کو کے مقام پہ جا کے ختم ہوگی، جہاں ہم نے سنا ہے 17 میل بنتی ہے جگہ۔ یہ اگر آپ کو گرین پٹی نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ سنجانی انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے قریب ترین جو سوسائٹیز ہوں گی اس سے اس مارگلہ ایونیو کے ہونے سے ان سوسائٹیز کو بڑا فرق پڑے گا۔ یہ جو گرین پٹی جا رہی ہے اس میں تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر حصہ جو بنتا ہے وہ D12 تک کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جائیں گے تو یہ ایسی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ E7 تک اور ہوتے ہوتے 12 کو یعنی 17 میل تک جا کے گرین جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ مارگلہ ایونیو نظر آ رہی ہے۔ یہ پروپوزڈ ہے، یہ مجوزہ اور جسے کہتے ہیں جس کا خیال پیش کیا ہے کہ مارگلہ ایونیو یہ ہونی چاہیے، اور یہ CDA کے مطابق اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں 1960 میں اس سڑک کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ جی یہ ایک انتہائی اہم سڑک ہوگی جو کہ زون 2 میں اسلام آباد کے جو سیکٹرز ہوں گے مستقبل میں ان کو جوڑے گی زون 1 کے ساتھ، تاکہ ان کا راستہ فاصلہ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ تو اب کیونکہ یہ 1960 کا تقریباً آپ کا دارالحکومت بنا ہوا ہے، اس وقت کے یہ پروپوزڈ ہے، یہ آج کی نہیں ہے، تو اس کی تعمیر جو ہے اب بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اور بظاہر اگر آپ دیکھیں یہ لال رنگ کی جو یہ نظر آ رہے ہیں رنگ روڈ کے آپ کے جتنے بھی انٹرچینجز ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے یہ ایک ایسا آپ سمجھیں کہ رنگ روڈ کا سا کے ساتھ رنگ کا سا ایک وہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یلو ڈاٹ کو کنیکٹ کریں ریڈ کے ساتھ اور گرین کے ساتھ تو یہ ایک رنگ سا بن جاتا ہے۔ تو رنگ روڈ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اور بحث کیا اس کو ایک الگ انفارمیشن ہے انشاءاللہ جی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور آپ نے ویڈیوز یوٹیوب پہ بہت دیکھی ہوں گی۔ فی الحال ہم اپنے آپ کو مارگلہ ایونیو تک رکھیں گے۔ اب مارگلہ ایونیو کا فائدہ کون کون اٹھائے گا؟ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مارگلہ ایونیو کے بن جانے سے، اس کی تعمیر کے مکمل ہو جانے سے اگر ہم دیکھیں تو جو سیکٹر اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے یا جن کی قیمتیں بڑھیں گی وہ آپ کے سامنے D13 D14 C14 C15 C16 اور D17 B17، اور اس کے علاوہ جو زون 2 میں بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ آ رہی ہیں RDA کے انڈر آ رہی ہیں، ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، جن میں وابڈا ٹاؤن AWT D18
اور یہ تمام سوسائٹی شامل ہیں جو کہ اس کے تعمیر ہونے سے ان کے اوپر بہت اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیکسلا اور واکینڈ کی سوسائٹیز ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اسپیشلی آپ دیکھیں ٹیکسلا میں بہت ساری نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، ان میں فیصل ہلز بھی قابل ذکر ہے۔ ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، B17 D17 اور ملحقہ یہ جو مارگل ایونیو کے C16 C15، ان سوسائٹیز کو بھی ان سیکٹرز کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ایک پرائسز یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنا ہوگا وہ ہم ضرور دیکھیں گے، اور وہ آنے والا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اس مارگلہ ایونیو کے نام پہ پہلے سے ہی بہت زیادہ قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں، اور اس مارگلہ ایونیو کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ اس پورے علاقے میں جو کہ آپ کا مین بن رہا ہے، جس ہم بات کریں سنگجانی جو ہے، سنگجانی ایگزیکٹلی بننے کیا جا رہا ہے، سنگجانی کے اوپر آپ نے خاص طور پہ ہمیشہ نظر رکھنی ہوگی ان ٹرمس آف یہاں پہ انویسٹمنٹ۔ یہاں پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، آپ کہیں پہ بھی انویسٹ کریں گے آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت زبردست ملے گا، کیونکہ سنگجانی انٹرچینج جو ہے یہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں رنگ روڈ کا ایک اہم انٹرچینج ہے، اور یہ رنگ روڈ جو ہے آپ کی DI خان ہکلا موٹر وے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کا ہکلا DI خان انٹرچینج اس ٹائم پہ موٹر وے کا اس کی تعمیر جاری ہے۔ یہاں پہ اس وقت M1 پہ اگر آپ جائیں تو ایک موٹر وے کا ان کا انٹرچینج بنایا جا رہا ہے، تو آپ کو جو نظر آئے گا ریڈ رنگ کی یہ لائن اس کی رنگ روڈ کی، یہ کنیکٹڈ ہوگی انشاءاللہ DI خان ہکلا انٹرچینج کے ساتھ۔ اس کے آس پاس کی سوسائٹیز پہ اپنے نظر رکھنی ہے، اور یہاں پہ ایک سی پیک کا اکنامک زون بھی بننے جا رہا ہے۔ اکنامک زون اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس کی کیا افادیت ہے، اور یہ جو سنگجانی کا علاقہ ہے اس کی ابھی مستقبل میں کیا اس کی قیمتوں کے اوپر، ریئل اسٹیٹ کے یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، اور یہاں مستقبل میں کیا ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ مستقبل میں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ان سوسائٹیز میں آپ انویسٹ کر لیں جو کہ اس کے ملکہ ہیں، تو آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کہ چاہیے۔ تو اور اگر آلریڈی آپ کے یہاں کے پلاٹ ہے تو آپ کو یہی میں مشورہ دوں گا، آپ ابھی اس کو ہولڈ کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھے دن آنے والے ہیں، آپ لوگوں کی پرائسز بڑھیں گی اور آپ کو اچھا منافع ہوگا۔ تو جناب میں نے کوشش کی ہے مختصر سے اس میں کہ آپ لوگوں کو مارگلہ ایونیو کے ایگزیکٹ راؤٹ کا بتا سکوں، تو بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔